آئس لینڈ دنیا کا وہ خطہ جہاں خاموشی بھی آواز بن جاتی ہے، جہاں برف، پہاڑ اور تیز ہوائیں ایسے لگتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ مگر سال 1203 کی سردیوں میں اس سرزمین نے ایک ایسا راز دیکھا جو آئندہ 700 برس تک ایک پراسرار سایہ بن کر تاریخ کے صفحات میں تیرتا رہا۔ گہری راتوں میں دکھائی دینے والی وہ روشنیاں جنہیں بعد میں تیرتی ہوئی روشنیوں کا نام دیا گیا، آج بھی سائنس، تاریخ اور مقامی روایات میں ایک معائنہ بنی ہوئی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے شمال مغربی آئس لینڈ کے ایک دور افتادہ گاؤں سے۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا یہ گاؤں ٹھنڈی ہواؤں، برف کی تہوں اور طویل راتوں کی وجہ سے سارا سال دنیا سے کٹا رہتا تھا۔ یہاں کی زندگی سخت تھی مگر سادہ۔ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے، لکڑیاں جمع کرتے اور سردیوں کے طویل اندھیروں کے لیے خوراک محفوظ کرتے۔ مگر اس سال سردی صرف ٹھنڈی نہیں تھی، اس سال سردی میں ایک خوف ملا ہوا تھا، جیسے رات کے اندر کسی نے سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو واپس لا رہا تھا جب اس نے پہلی بار ایک روشنی دیکھی۔ وہ روشنی نہ ستارہ تھی، نہ مشل، نہ آسمان سے گرنے والی آگ۔ وہ زمین سے چند فٹ اوپر تیر رہی تھی، خاموش، بے آواز مگر زندہ۔ چرواہا پہلے ساکت ہو گیا، روشنی بھی ساکت ہو گئی، جیسے وہ انسان کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی اور پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ چرواہے نے اسے اپنی تھکن سمجھا، مگر اگلی رات اس نے پورے گاؤں کو ہلا دیا۔ رات کے آخری پہر، جب ہر کھڑکی کے پیچھے سردی سانس لے رہی تھی، لوگوں نے نیلے اور سفید رنگ کی روشنیاں آسمان کے بالکل قریب دیکھی۔ یہ روشنیاں نہ ٹمٹما رہی تھیں، نہ گرتی تھیں، بلکہ ایک دائرہ بنا کر آہستہ آہستہ گھوم رہی تھیں، جیسے کسی ناقابل بیان تال میں جھومتی ہوں۔ گھروں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلے، لوگ گھبراہٹ میں باہر نکلے، اور وہ منظر دیکھا جس نے ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے سوالوں میں ڈال دیا۔ روشنیاں گاؤں کے درمیان رک گئیں، ان کے نیچے ہوا معمولی سی گرم محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی شعلہ ہوا کو چھوئے بغیر اسے گرم کر رہا ہو۔ جانور بے چین ہوئے، کتوں نے بھونکنا چھوڑ دیا اور گاؤں کے بچوں نے اپنے چادروں میں سر چھپا لیے۔ روشنیوں کا دائرہ گھومتا رہا، اور پھر اچانک وہ آسمان کی طرف اٹھا، چند سیکنڈ کھڑا رہا اور بغیر آواز کے غائب ہو گیا۔ اس رات لوگوں کو نیند نہیں آئی۔ کچھ نے کہا یہ آسمانی مخلوق ہے، کچھ نے کہا یہ زمین کے نیچے سے نکلنے والی روحیں ہیں، اور کچھ نے اسے خدا کا اشارہ سمجھا۔ صبح جب لوگ باہر نکلے تو منظر اور بھی عجیب تھا۔ پوری برف پر ایسے دائرے بنے تھے جیسے کسی نے اوپر سے روشنی پھینک کر برف کو پگھلا دیا ہو۔ یہ دائرے مکمل گول تھے، اتنے کامل کہ انسانی ہاتھ کسی آلے سے بنانا ناممکن تھا۔ کچھ جگہوں پر برف نرم تھی، جیسے کسی گرم چیز نے اسے چھوا ہو۔ لوگ حیران بھی تھے اور ڈرے ہوئے بھی۔ آئس لینڈ کی قدیم روایات میں یہ نشانات ہمیشہ آسمان کے پیغام سمجھے جاتے تھے، مگر اس بار ان کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ روشنیوں کے پیچھے جانے کا سوچنے لگے۔ ان میں ایک شکاری بھی تھا جو اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ روشنیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ وہ تنہا پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا اور اس کے بعد 2 دن تک واپس نہ آیا۔ جب وہ ملا وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں خوف جمی ہوئی برف کی طرح ٹھہر گیا تھا۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، زبان جیسے کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ صرف آسمان کی طرف اشارہ کرتا رہتا تھا، جیسے وہاں کچھ ایسا تھا جسے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ سردی میں ٹھٹر گیا ہوگا، مگر گاؤں کی بوڑھی عورت نے کہا، اس نے روشنیوں کے اندر کچھ دیکھا ہے، کچھ ایسا جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھنی چاہیے۔ شکاری کئی ہفتوں تک بے ہوش سا رہا، نیم جاگتا نیم سوتا، اور جب اس نے پہلی بار بولنے کی کوشش کی، اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ دیکھ رہی تھیں، ہم پر نہیں، ہمارے اندر۔ یہ الفاظ آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئے۔ لوگ رات ہونے سے ڈرنے لگے، بچے رونے لگے، اور کچھ خاندان گاؤں چھوڑ کر جنوب کی طرف چلے گئے جہاں روشنیوں کی خبریں نہیں ملتی تھیں۔ مگر روشنیوں نے گاؤں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک رات روشنیوں کی تعداد بڑھ گئی، اب وہ 5 نہیں 10 تھیں۔ گاؤں کے اوپر پہاڑوں کے دامن میں، برف کے میدانوں پر، ہر جگہ نیلی، سفید اور ہلکی سبز روشنی تیر رہی تھی۔
وہ ایک جگہ رکتی تھیں پھر بیک وقت حرکت کرتی تھیں جیسے کسی کے حکم کی تابع ہوں۔ کچھ لوگوں نے ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سا ارتعاش محسوس کیا، جیسے ہوا بھی روشنیوں کے ساتھ دھڑک رہی ہو۔ اس سال آئس لینڈ کے قدیم ریکارڈ بتاتے ہیں کہ مقناطیسی خلل غیر معمولی تھا، لیکن کوئی بھی ریکارڈ یہ نہیں بتا سکا کہ یہ روشنیاں کیوں زمین سے اتنی قریب تھیں۔ کچھ لوگ اسے شمالی روشنی کہہ کر ٹال دیتے، مگر مقامی لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ نہیں تھا۔ شمالی روشنی آسمان پر ہوتی ہے، مگر یہ زمین کے ساتھ چلتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ روشنیوں کی موجودگی میں عجیب خواب آتے ہیں، خواب جن میں پہاڑ حرکت کرتے نظر آتے، جھیلوں کے پانی میں آوازیں گونجتی تھیں، اور برف کے اندر کوئی سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کئی دن تک نیند میں باتیں کرتے رہے، وہ سب ایک ہی جملہ دہراتے، وہ واپس آئیں گی۔ یہ لفظ خوف کا نیا نام بن گئے۔ کچھ نسلوں بعد بھی گاؤں کی کہانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ قدیم کتابوں، شاعری، لوک کہانیوں اور گیتوں میں تیرتی ہوئی روشنیوں کا ذکر ملتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف آئس لینڈ میں نہیں، تقریباً اسی سال کے آس پاس دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ایسی روشنیوں کی کہانیاں ملتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ زمین کے کسی بڑے راز کا چھوٹا سا ٹکڑا؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پلازمائی توانائی ہو، برف کے نیچے حرکت کرتی آتش فشانی گیسوں کا اثر، شاید کوئی نایاب برقی مظہر۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام وضاحتیں ناکافی ہیں، کیونکہ کوئی بھی وضاحت اس خاموشی کو نہیں سمجھا سکتی جو ان روشنیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ نہ وہ دائرے جو زمین پر بنتے تھے، اور نہ وہ خوف جو دیکھنے والوں کے دل میں اتر جاتا تھا۔ آج جب لوگ ویسٹ فیورڈز کے ان پہاڑوں میں جاتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب خاموشی اچانک گہری ہو جاتی ہے، ہوا تھم جاتی ہے، اور افق کے نیچے کوئی ہلکی سی نیلی جھلک حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سیاح اسے عکس سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر مقامی لوگ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب روشنی واپس آتی ہے، زمین پہلے سانس لیتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ راز آج بھی زندہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، مگر سوال قائم ہے۔ 1203 کی سرد راتوں میں جو تیر رہا تھا، کیا وہ آج بھی کہیں موجود ہے؟ پھر وہ دوبارہ لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے؟